حضرات کرام انتہائی قابل قدر علماء کرام، معزز حاضرین، بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت علامہ نے آج کی اس میٹنگ کا جو مدعا اور جو غرض و غایت ہے وہ بیان کی ہے۔ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، صرف چند ایک باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ساتھ اگر ہو جائیں تو مناسب ہے۔ ایک تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ علماء حق اور علماء سو یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی ہے علماء کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء سو کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہوگا۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے اس خدا کی زمین پر افضل ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ علماء حق ہیں، اور اسی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے زمین کی سطح پر زمین پر اگر کوئی سب سے بدترین مخلوق ہے تو وہ علماء سو ہیں۔ تو اس لیے میں نے جتنی بھی گفتگو سنی، یہ جو مسئلہ ہوا پاکستان میں، اصل میں نے اس بات بہت غور و فکر کیا تو جو اس کا محرک مجھے محسوس ہوا نا جی، وہ ایک تو حسد ہے۔ حسد اس کا محرک، اور تکبر، اور حسد ہی سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ صرف مسئلہ ہوتا نا شریعت کا اور حضرت علامہ آصف اشرف جلالی صاحب کا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے فتنے ہیں، اور خصوصاً جو علماء حق دنیا کی ان طاغوتی قوتوں کے سامنے اپنے جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں ان کا پشتی بان اور ان کا معاون ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علماء حق نے کتنی قربانیاں آج بھی دے رہے ہیں، ماضی میں بھی دی ہیں۔ تو شاہ صاحب سے میرا ایک مزید یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا حسد یا تکبر نہیں تھا آپ کے، تو حضرت علامہ، میرا یہ ایمان ہے کہ اس صدی کے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بعد جو مجدد ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی ہیں، اور انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے، میرا اپنے اعتقاد ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ حدیث کی روشنی میں تمام کڑیوں کو ملایا جائے تو اس میں کوئی کافی یقین حاصل ہوتا ہے کہ آپ ہی مجدد ہیں۔ آپ کی شاہ صاحب نے کئی مرتبہ ان کے علم پر، ان کی کسی گفتگو پر اعتراض نہیں کیا، لیکن ان کے کاموں پر اپنے مریدین کو محفلوں میں وہ ضرور ان کے خلاف بولا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ تم تو یورپ میں پیسے بھی کماؤ، مزے بھی لوٹو، اور جو لوگ اپنی تن من دہن کی قربانی دے کر دین حق، دین اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کے خلاف تمہیں بولنے کا کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اور پھر حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، وہ بھی بڑے انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، بجائے اس بات کے کہ آپ ان سے ایک انتہائی کمزور، انتہا درجے کے کمزور بات کو لے کر ان کو جیل میں ڈلوایا، اور ان کے جناب یہ تو الگ بات ہے کہ بڑے بڑے علماء میدان میں آئے، ورنہ یہ جج اور یہ حکومت اور یہ جتنے طاغوتی اور باطل قوتیں ہیں، یہ اس بیچارے کو تو اس کو پھانسی لگا دیتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں یورپ کا ایک حکومتی سطح پر گستاخی ہو رہی تھی، ایک لفظ اس کے خلاف تم نے بولا ہے؟ پنجاب اسمبلی نے عزت اسلام یا تحفظ اسلام بل پاس کیا، جس میں یہ لکھا کہ آج کے بعد اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی کوئی نام کے سب بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے گا تو یہ قانون جرم ہوگا۔ انبیاء یہ تعین کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولے جائیں گے، انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے گا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ رضی اللہ، شیعوں نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی، صحابہ کرام کی گستاخی، خدا اللہ رب العزت کی گستاخی کی، بہت سے انٹرنیٹ پر سب چیزیں موجود ہیں۔ ان کے خلاف جب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہ گیا بولنے کا، تو
شیعوں کو مخاطب جو جن الفاظ کے ساتھ شاہ صاحب نے کر رہے ہیں اتنے نرم خوبصورت الفاظ علماء اہل سنت کے لیے یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہاں تو بڑے ادب کے ساتھ شیعہ ذاکرین کو یہ بول رہے ہیں، نیٹ پر موجود ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ، اور کس کو کہ جس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم اللہ کافر کہہ رہا ہے، اس کے لیے عزت کے الفاظ۔ اور دوسری یہ بات، ہم سوسائٹی میں الحمدللہ دین کے اپنے بساط کے مطابق خدمت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یقین کریں یہ اس عرصے میں جو زبان استعمال کی ہے نا، جو زبان استعمال کی اور جو اشارات و کنایات اور اپنے ہاتھوں کی یعنی ایک باڈی لینگویج کے ساتھ جو تعین کیا نا، جیسے میں 100% اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اپنی ماں بہن بیٹی تو کجا ہے، بیٹی کے ساتھ بھی آدمی بیٹھیں گے، اچھا کیا منہ لے کر ہم سوسائٹی میں جائیں گے؟ سنیوں نے کہ شعر پالا عرفان شاہ بکھی والا، یہی تمہارا شعر ہے؟ شرم کے ساتھ پوری دنیا اہل سنت کا یعنی جھکا دیا ہمارا سر، یہ فرض ہے تمام اہل سنت و جماعت پر، یہ فرض ہے کہ لا تعلقی کا اظہار کرے، ورنہ آنے والی تاریخ میں اگر آج ہم نے برات اور لا تعلقی کا اظہار نہ کیا تو ایسی بیہودہ باتوں کا آنے والی ہمارے علماء کرام اور نسل تحفظ کوئی اس کی توجیہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ ابھی یعنی یقین کریں اتنا افسوس ہوتا تھا، اور پھر وہ تمام یعنی وہ تمام لوگ جن کی مخالفت کر کے گزشتہ 20-25 سال سے شاہ صاحب نے یہاں پر پاؤنڈ جمع کیے، پھر انہی کی گود میں جا بیٹھے، تو ہمیں 20-25 سال بیوقوف کیوں بنائے رکھا جی؟ نہیں، ہمیں جب تم نے یہاں سیٹل ہونا تھا تو ہر چیز ان کی مخالفت، جب سارے معاملات سیٹل ہو گئے تو پھر انہی کی گود میں کیوں بیٹھ گئے؟ تو جن لوگوں نے تمہیں سپورٹ کیا، تمہیں تحفظ دیا، تمہارے تمام معاملات کرتے رہے، تم نے ان کو اس قدر ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے، یقین کریں انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ میں اسی آستانے کا میں بھی مرید ہوں، یہ سب سے پہلے جب آئے تو میرے گھر میں رہے تھے، نہیں میں ان کے والد صاحب کے، میں یقین کریں لندن سے لے کر میں آئے گھر تک آیا، یعنی وہ سارا وہ جو کچھ لندن میں ہوا تھا وہ پیر عبد القادر کے سینٹر میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا تھا، ہمیں بیوقوف بنایا گیا۔ تو اگر یہی کچھ کرنا تھا، اچھا پھر جو کچھ علی پور میں حرکتیں کی گئی، یقین کریں کوئی بھی باشعور انسان یا تو انہیں وہ شاید کوئی عادت ہوگی یا کسی نے پلا دیا ہوگا، ڈرنک انسان کے علاوہ ایسی حرکت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب میں نہیں یہ کہتا کہ انہوں نے خود بر تھے وہ اس وقت ڈرنک ہی ہے، اب بالکل اب یہ اگر کسی کو شک ہے تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ڈرنک لوگ ہوتے ہیں ان کی حرکات کیسی ہوتی ہیں، اب بالکل دیکھ لو، ابھی بھی دیکھ لو، وہ پوری انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ باشعور انسان اس قسم کی حرکت جب اس کا شعور کام کر رہا ہو ایسی کوئی شریف انسان کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ صرف علی پر نہیں ہوا، لاہور میں بھی وہ داتا دربار کا جو مفتی تھا اس کے ساتھ مل کر جو کچھ اس نے حضرت صاحب یعنی جو اس کی ماں تھی نا اس دنیا سے چلی گئی، اگر یہ زنا کی تہمت لگی، ایک بار نہیں لگائی 2 بار لگائی ہے، علی پر بھی لگائی ہے، لاہور میں بھی لگائی ہے۔ شاہ صاحب آپ نے آپ کو 2 ہی صورتیں نہیں جی، یا اس الزام کو ثابت کرو یا سزا کے لیے پیش کرو، تو اس لیے فرض ہے پوری دنیا اہل سنت پر، یہ فرض ہے آنے والی نسلیں تاریخ اپنی کو بچاؤ، تاریخ کو بچاؤ، ورنہ آنے والی نسلیں اغیار کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گی۔ لا تعلقی کا بیداری کا اظہار کیا جائے، میں سمجھتا یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس میں کوئی اور یہ صرف اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، اخلاقیات کا بھی مسئلہ ہے، یہ اخلاقیات کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان علماء، چلو اس نے تو بیچارے کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا، علامہ خادم سے رضوی کی جو تو مخالفت کرتے تھے، اس نے کون سی اعتقادی جرم کیا تھا، اور بہت پہلے کر رہے تھے۔ بہرحال میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ اعلان برات، اعلان بیزاری بھی کیا جائے، کیونکہ یہ صرف اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاقیات کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ سوشل مسئلہ ہے، ورنہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی عوام میں اگر آپ نے بیزاری کا اظہار نہ کیا، تو یہ فرض ہے۔ لوگ سوال کریں گے یہ تم دین کے وارث ہو، کیسی بیہودہ حرکتیں تم کرتے ہو؟ آج کہا جائے کہ ان بیہودہ حرکتوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اس کا عمل ہے
پوچھنے والے اسی سے پوچھیں. علماء اہل سنت و جماعت کا کوئی ان بے ہدہ حرکتوں کے ساتھ تعلق نہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.